جو یہاں لوگ ہولڈن کے اور مانچسٹر اور گردنوا کے لوگ ہیں ان کو پتا ہے وہ کینسر اسپیشلسٹ ہاسپٹل ہے. میرا بیٹا وہاں زیر علاج تھا. کنسلٹنٹ نے ہمیں یہ کہا کہ مجھے کہتے ہیں تم کیا کرتے ہو. میں نے کہا کہ میں ایک بلڈر ہوں, کنسٹرکشن کا کام کرتا ہوں. مجھے اس نے اس طرح مثال دی کہ ہم اس کی مائکرو سرجری کریں گے اور جس طرح ایک ڈرائی سیمنٹ کو برک سے صاف کیا جائے تو برک اینٹ جو ہوتی ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے, اسی طرح مائکرو سرجری کریں گے اور اس کا دماغ جو ہے نا چانسز 80% کے یہ ڈیمیج ہوگا یا پیرالائز ہو جائے گا یا یہ اس کی ڈیتھ ہو جائے گی. بیٹا ساتھ بیٹھا تھا. یہاں ڈاکٹر جو ہے نا وہ پاکستان کی طرح نہیں چھپا کر باہر مریض کے سامنے بات کرتے ہیں, یہ لا ہے اس ملک کا. تو بیٹے نے یہ کہا کہ کہتا ہے میں مر جاؤں گا. تو ماں کے سامنے جب آپ سارے اولاد بچوں والے ہیں بڑا ایک دردناک ہوتا ہے. اینی لمبی بات ہے. میری بیگم پاکستان لے کر چلی گئی بیٹے کو اور اس کے بھائی نے کہا کہ چلو ظاہر ہے وہ ماں تھی, جدھر کوئی بتاتا تھا وہ جاتی تھی. کسی نے اس کے بھائی نے کہا چلتے ہیں کوٹلی ستیاں, وہاں چلی گئی. اس کو یہ علم تھا کہ میں سرکار کو نہیں مانتا, لیکن اللہ کی طرف سے مہربانی جب 15-20 گھنٹے کے بعد اس کی ٹرن آئی اسامہ صاحب انسپیکٹر صاحب, تو جب پوچھا کیا بات ہے رونے لگی. کہنے لگی پیر صاحب میرے بیٹے کو کینسر ہے اور ڈاکٹر نے یہ کہا اس کی ڈیتھ ہو جائے گی. وہ جو لمحہ تھا جو جملے میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں جو مجھے بتائے گئے کہ پیر صاحب نے یہ کہا باجی جدھر گورو کی سائنس ختم ہوتی ہے اللہ کا قرآن وہاں سے شروع ہوتا ہے. یہ پیر صاحب نے یہ بات کہی اور کہا میں بھی دعا کرتا ہوں آپ بھی اللہ کی حضور دربار میں دعا کریں, اللہ مہربانی کریں گے. تو دم کیا. دوسرے دن میں میرپور کا رہنے والا ہوں. آگے واپس میں نے پوچھا کدھر گئی تھی, کہنے لگی دربار پر گئی تھی کورٹ میں. کہ پاگل تھی بچی اسے کیا لفظی نہ, یہ میں سچ بات بتا رہا ہوں آپ کو, نہیں بولی. اینی وے ہفتے بعد واپس آ گئے. ہر ہفتے کے بعد دوسرے ہفتے کے بعد ڈاکٹر صاحب یہاں بیٹھے ہیں. ایم آر آئی ٹیومر ہوتا ہے, ایم آر آئی اسکین ہوتا تھا میرے بیٹے کا. وہ واچ کرتے تھے کہ اس کی اگر کینسر گرو ہو جائے تو ہم اس کو آپریشن کریں گے. تو خوش آمدید بھر بھی ان کے ساتھی آئے ہیں. تو 1 2 3 جب 3 ایم آر آئی اسکین ہوئے, مختصر بات یہ ہے کہ آخری بات میں بات لمبی ہو گئی ہے. انہوں نے میں بلایا, انہوں نے کہا پچھلی پکچر بھی دیکھو. ایم آر آئی اسکین فوٹو لیتے ہیں دماغ کا, اسکین کرتے ہیں, کہتے ہیں پچھلی پکچر بھی دیکھو اور یہ بھی دیکھو. کوئی علاج نہیں کیا, ٹیومر اتنا بڑا تھا وہاں سے اتنا ہو گیا ہے. کیسے ہوا ہے میں اللہ کو آدر نادر کر کے آپ سے شامی صاحب عرصے بعد ملاقات ہوئی, آپ سے شیئر کر رہا ہوں. رونے لگا. میں بیٹے کو لے کر دربار پر چلا گیا اور پھر شفا مان جانب اللہ ہے. لیکن اللہ یہ فرماتے ہیں جو میرا بندہ میرے بندے کا شکر گزار نہیں ہو سکتا وہ میرا شکر گزار ہو ہی نہیں سکتا. یہ پڑھی لکھی بات ہے. یہاں صاحب علم لوگ بیٹھے ہیں, میں نے وہاں ان کا شکریہ ادا کیا. اور پھر آج دن سے دیکھیں یہ طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں. میں اور آفتاب خان صاحب یہاں بیٹھے, ہم بلڈر ہیں. آپ کو کیا پتا کہ ہمارے بارے میں لوگ کیا کیا باتیں کرتے رہتے ہیں. اس دنیا جس قوم کے ساتھ ہمارا واسطہ ہے نا یہ نہیں معاف کرتے. اور تاریخ دیکھیں جب بھی اللہ والے اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں تو طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. تو مجھے شفا ملی. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں گرین ٹوپیوں والے, کوئی ڈاکٹر ہے کوئی کچھ ہے اپنے اپنے شعبے میں, ہر ایک کو شفا ملتی ہے. اور پھر یہ اللہ کا شکر ہے ہم سرکار آتے ہیں یو کے میں, ہم نے آج دن تک شامی صاحب کسی سے پیسہ یہ نہیں کہا کہ ہمیں پیسے دو پھر آپ کو دم ہوگا. یہ جتنے اخراجات ہوتے ہیں لنگر سے لے کر حال کی بکنگ تک یہ گرین ٹوپی والے خود پے کرتے ہیں. کسی کی مرضی ہے وہ حصہ لنگر میں ڈالے, کسی کی مرضی ہے نہ ڈالے. کسی کو یہ نہیں کہا جاتا کہ ہمیں یہ جو بکواس کیے جاتے ہیں باہر ٹیلی ویژن پر اپنی مشہوری کے لیے, یہ میں دعا یہ کرتا ہوں اللہ ان کو بھی ہدایت دے. میں بلا تاخیر ہمارے اپنے دربار کے ناتخواں ہیں حافظ احمد صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں اور مختصر سی اپنی حاضری لوائیں اور حضور کے دربار میں اپنی کلام پیش کرے آئیں. حافظ احمد صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ.
بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو ارے جان ہے وہ جہان کی ارے جان ہے تو جہان ہے بالغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ اور کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں بالغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. بہت شکریہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ہمارے حاجی آصف صاحب چنار ٹریول والے وہ بھی اس محفل میں موجود ہیں. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. میرے اگلے حضور کے سناخواں دانشور عرصے سے میں جانتا ہوں ان کو. میری مراد میرے بھائی راجہ مسعود شامی صاحب جو جانی پہچانی یہاں یو کے کی شخصیت ہیں. اللہ پاک ان کو مزید عزتوں سے نوازے. میں ان کو ان کے حوالے مائع کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین و ناظرین السلام علیکم. سب تو پہلے میں اپنی طرفوں اور انجمن کاروان ادب بریڈ فورڈ کی طرفوں اپنے پائی معروف شخصیت درینہ ساتھی راجہ آفتاب شریف صاحب جڑے کسے تعارف میں محتاج نہیں خادم خاص بلاوڑا شریف انہاں کی مبارکباد پیش کرنا کہ ختم نبوت اور بڑی گہری شریفنا اتنا برونق روحانی وجدانی نورانی محفل قائم کرنے تو مبارکباد پیش کرنا اور خراج تحسین پیش کرنا. اس بعد میرے بڑے اچھے ساتھی بڑے اچھے دوست کسی تعارف نے محتاج نہیں معروف شخصیت خان سردار آفتاب خان صاحب نہ نہایت ممنون و مشکور اپنے دوستوں نے نال اس محفل میں شامل ہوئے گے. اور میرے وڈے پائی بزرگ شیر خان چودھری محمد نواز صاحب کاروان ادب بریڈ فورڈ نے صدر جناب راجہ رولک صاحب سردار حاجی طارق صاحب اور میرے دوست راجہ عبادت علی صاحب انہوں دوستوں سارے انہوں بھی شکریہ. خالد خالق صاحب ماشاءاللہ میڈیا کا ایک بہت بڑا نام. اور میرے بڑے اچھے ساتھی بڑے اچھے دوست پنجاب پولیس انسپیکٹر آذر سروس گجر خان التلق جناب راجہ لیاقت علی صاحب میں انہوں کی خوش آمدید آخنا. کثیر تعداد اس سناخان مصطفیٰ اسٹیٹ موجود نے اور میرے
اچھے دوست ماؤں پرویز صاحب اور میرے عزیز شاگرد خاص راجہ طارق ربانی صاحب اور تساں سارے دوستوں کی بہت بہت سلام اور مبارکباد. اور جناب کونسلر اولڈم نے معروف شخصیت جناب چودھری آفتاب صاحب اور راجہ طارق روانی صاحب سناخان مصطفیٰ مہمان تو پاکستان تشریف لے آوے پاکستان تو جڑے کہ ستارف نے متاج نے محمد اسامہ خالد افقوجر خان اور انہوں نالی جناب عمران مدری صاحب علاقہ جعفران متعلق اور معروف شخصیت اچھے شیر خان اور سناخان مصطفیٰ جناب چودھری منیرہ آفدینہ یہ دوست بھی شامل نے. میں مختصر جی حاضری پیش کر سوں جناب اگر کسی دوست نہ ذکر نہ کر سکیاں تو میں معذرت چاہنا. عارف نے جناب محترم عارف صاحب میڈیا نال تعلق ویلکم خوش آمدید. کرم کر مولا کریم ہے تو کرم کر مولا کریم ہے تو گناہگار نو گناہاں تو دور کر دے. میرے دل وچ کو خواہش باقی بستی مدینے نہیں جانا منظور کر دے. بچوں روزہ رسول دیاں جالیاں نو اصل شرف رب غفور کر دے. کشتی شامی نہیں رلٹی کردہ بندر پار مولا تو صدقے حضور کر دے. علی پاک محمد دا نا چم کے ہاتھی اکھاں نو لائیے تے چنگی گل ہے. رب آپ بھی بھیجے درود جس نے او دا ود پکائیے تے چنگی گل ہے. بھلے ہویاں نو دسی جس راہ سدھی او دی گل اپنائیے تے چنگی گل ہے. چکدے شاواں نے جتھے شاہ شامی گردن اٹھے چکائیے تے چنگی گل ہے. جناب راجہ آفتاب شریف صاحب اپنے دل نے اتھا گرائیاں تو اپنی بیتی سنائی ہے اور میں سمجھنا کہ انہاں نے محبت نہیں انتہا ہے عقیدت نہیں انتہا ہے کہ مطلب ہے ایک عرصہ دراز تو اپنے استانہ بلاوڑا شریف کی خدمت پہ برطانیہ بھر وچ کرنے اللہ تعالیٰ نے جی اجر عظیم عطا فرمان. میں اس تو بعد ایک ربائی پڑھ کے اجازت چاہتا ہوں. چند سورج اپنی رفتار اندر چند سورج اپنی رفتار اندر دن رات چلان دا سلسلہ ہے. اچھے پہاڑ تے ڈونگے دریا نالے بنیا زمین آسمان دا سلسلہ ہے. کدھر بنجر زمین ویران فصلہ کدھر میہ برسان دا سلسلہ ہے. عقلاں والیاں نے عقل تسلیم کر گئی شامی رب رحمان دا سلسلہ ہے. پیارے نبیاں تے ولیاں کو لوں لگایا امتحان دا سلسلہ ہے. حضرت آدم نو کر کے منع پہلے دانا پھیر کھلان دا سلسلہ ہے. حضرت یونس نو مچھی دے پیٹ اندر چودھری منیر صاحب حضرت یونس نو مچھی دے پیٹ اندر قدرت نال بچان دا سلسلہ ہے. بیٹا باپ تو کر کے جدا پہلے شامی پھیر ملان دا سلسلہ ہے. تیز رفتار براق نو بھیج کے تے عرشاں تے بلان دا سلسلہ ہے. سارے عرشاں نو خوب سجا دیتا کملی والے مہمان دا سلسلہ ہے. راجہ نوید صاحب خصوصی طور تے دوستاں نال محفل شامل آئے علاقہ مندرہ نال تعلق دی. انہوں نے نظر میں ربائی کرنا بڑی بازوق شخصیت ہے کہ تیز رفتار براق نو بھیج کے تے عرشاں تے بلان دا سلسلہ ہے. سارے عرشاں نو خوب سجا دیتا کملی والے مہمان دا سلسلہ ہے. یا کہ سدرہ منتہا تے رک گیا کیا جبرائیل لا مکان دا سلسلہ ہے. مقدی گل شامی مکا دے وہاں کملی والے نے شان دا سلسلہ ہے. اسے نالی خدا حافظ جی. بہت شکریہ جی بہت مہربانی. کیا کہنا شامی صاحب اللہ پاک آپ کی علم میں عمر میں مزید اضافہ اور برکتیں ڈالے. ماشاءاللہ کیا بات ہے. بلا تاخیر میرے اگلے حضور کے سناہاں ادب کی دنیا سے جن کا تعلق ہے اور میں میرے چھوٹے بھائی اور میں اکثر ان کو کہتا ہوں یہ درویش ہیں. میری مراد راجہ طارق ربانی صاحب جو میرے چھوٹے بھائی ہیں اور راج سے جن کا تعلق ہے راجہ طارق ربانی صاحب. اللہ پاک نے صفاتی نواں جڑے بڑے اچھے طریقے نال پڑھنے سیپریسی پڑھے صاحب میں اج تھا گزارش رائے صاحب. نحمد ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل عزت قابل احترام نہایت معزز حاضرین محفل مہمانان گرامی گرد و نواح دور و دراز سے تشریف فرما میرے ساتھیوں بندہ ناچیز حضور کی السلام علیکم. بعد اسلام میں اپنے آپ کی نہایت خوش قسمت تصور کرنا کہ بہت بڑی دربار بہت بڑی سرکار بلاوڑا شریف والے
انہوں نے نگاہ کرم نگاہ نظر ساڑھے پائی پر ہے آفتاب صاحب پر اصلی خوش قسمتی ہے کہ ان آسان اپنا پائی تصور کرے گی اور میں اپنے آپ کی بہت ہی خوش قسمت تصور کرنا مختصر جب وقت ہے تمام پیش کا سفر اجازت مہمان تشریف فرماؤں کی موقع دیتا جاسی انہیں کے لاکھوں درود و سلام ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین انیس الغاربین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج سالکین مصباح المقربین معیب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتین فی دارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا ثقلین ابی القاسم عبد بن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایوہ المشتاقون بنور جمالہ صلو علیہ وآلہ وصحابہ وسلم و تسلیمہ سارے گفتگو شریف اللہ بھائی صاحب نا حکم ہے کہ اسماء الحسنہ تو سن پڑھو میں پوری کوشش کرسا ہوں یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک یا قدوس یا سلام یا مومن یا محیمن یا عزیز یا جبار یا متکبر یا خالق یا باری یا مصور یا غفار یا قہار یا وہاب یا رزاق یا فتاح یا علیم یا قابض یا باسط یا حافظ یا رافع یا معز یا مذلو یا سمیو یا بصیرو یا حاکمو یا عادلو یا لطیفو یا خبیرو یا علیمو یا عظیمو یا غفورو یا شکورو یا علیو یا کبیرو یا حافظو یا مقیتو یا عصیبو یا جلیلو یا کریمو یا رقیبو یا مجیبو یا واسیو یا حکیمو یا ودودو یا مجیدو یا باعیسو یا شہیدو یا حقو یا وکیلو یا قویو یا موتینو یا ولیو یا حمیدو یا مقصیو یا مبدیو یا محیدو یا محییو یا ممیتو یا حیو یا قیومو یا واجدو یا ماجدو یا واحدو یا احدو یا سمدو یا قادرو یا مقتدرو یا مقدمو یا مؤخرو یا اولو یا آخرو یا ظاہرو یا باطنو یا والیو یا متعالیو یا برو یا توابو یا منتقیمو یا عفو یا رؤوف یا مالک الملک یا ذوالجلال والاکرام یا مقسط یا جامع یا غنی یا مغنی یا مانی یا دار یا نافع یا نور یا ہادی یا بدی یا باقی یا وارث یا رشید یا صبور اور کہ یا اللہ ہے التجا میری یا اللہ ہے التجا میری ایک منگدا پاک جمال تیرا یا اللہ ہے التجا میری ایک منگدا پاک جمال تیرا اور دی زلف دیکھ کے میں مست ہوا آوے نور پارا چلیا جا تیرا جاوے جب جب محتاب سمان اندر آوے چمکدا نور کمال تیرا روندیا صبر نہ آوے فکر دینا شکر کرا میں جلا جلال تیرا الف آگندی اندر عاشقان دے الف آگندی اندر عاشقان دے اوپر سولیاں دے سر دے باہر ہوندے ایک گل وچ زنجیر محبت آندی دولت مال تو دور کنار ہوندے اوندی پریت نال پیارے ہوندے اے پکے وعدے تے کول قرار ہوندے شربت نوش کریے لکھ فقر دینا چلے دل نہ ٹھنڈے ٹھار ہوندے انے ہوش نہ عشق بازار چل کے ہوش نہ عشق بازار چل کے لیکن ملن دی نہ تدبیر ہوندی اے پر پیر باجو خالی بشر ہوندا اندر نور دی تاثیر ہوندی اس میں ذات دا آخر نہ فکر دینا خلقت پیر دے باجو پہ پیر ہوندی آخری شیر جناب بنے کہ سکھ دا جنتی باغ سوڑا سکھ دا جنتی باغ سوڑا رنگ و رنگ میوے خوشبودار سوڑے سردی گرمی نہ آپدا مومنہ نو جنہ کیتے عمل نیکو کار سوڑے اے آپد رب دی بندگی دیکھ انہاں دی خدمت گارو روتے بیٹھے یار سوڑے بہت شکریہ
اتنے دو سے باتیں شریف فرماؤ میں کہ اپنی دعا یاد رکھیں. مہربانی. شامی صاحب ابھی 5 چلن میں درویش کیوں کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کی عمر علم میں مزید برکتیں ڈالے. بلا تاخیر اولڈم کی مشہور شخصیت ادب کے ساتھ بھی جس کا تعلق ہے، دل کی عطا گرائیوں سے میں ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور اسی کے ساتھ ان کو دعوت دیتا ہوں. میرے مراد چودھری نواز صاحب آئیں اور اپنی حاضری. ماشاءاللہ چودھری نواز صاحب نے اپنا ٹائم دے دیا اسامہ بھائی کو، اور پھر اسی کے ساتھ پاکستان کی مشہور شخصیت جو حضور کی پہلی دفعہ ملاقات ہوئی پٹوار ریسٹورنٹ بریڈ فورڈ میں، ان کے ساتھ بھائی خالد خالق صاحب اور شامی صاحب نے ملاقات کرائی اور بڑا سکون آیا اور میں نے ان کو دعوت دی. شامی صاحب کا شکریہ. مشہور شخصیت اسامہ صاحب جو گجر خان کی جانی پہچانی شخصیت ہیں اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالی بین الاقوامی شہرت یافتہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ میرا بھائی ناتخواں بنے گا انشاءاللہ تعالی. میری مراد اسامہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات و سامعین السلام علیکم. خوبصورت محفل کا اہتمام کیا خادمین آستانہ عالیہ بلاوڑہ شریف نے اور راجہ آفتاب شریف صاحب نے. جیسا کہ شامی صاحب، رائے طارق صاحب، رائے صاحب تمام مہمانوں کا تعارف کروا چکے ہیں اور بار بار ان کا نام لینا میں مناسب نہیں سمجھتا. بہرحال یہ میری ڈیوٹی ہے کہ جتنے بھی آپ لوگ تمام آئے ہیں سب کو ویلکم کرنا، کیونکہ آپ سب ان کے مہمان نہیں ہیں، سرکار کے مہمان ہیں. تھوڑا سا آپ بولیں گے، تھوڑا سا ذوق کا مظاہرہ کریں گے تو ہمیں آپ کی محبت پاکستان تک یاد رہیں گی. کہیے سبحان اللہ کی بات. بہت سارے ساتھی رائے صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سردار آفتاب صاحب، چودھری نواز صاحب، رائے ظہور صاحب، بھائی طارق صاحب، جتنے بھی آپ تمام لوگ آئے ہیں فردن فردن میں نام کی حاضری لگواتا رہوں گا. تو محبت کے ساتھ درود پاک اس یقین کے ساتھ پڑھیے کہ ہمارے آقا ہم غلاموں کی صداؤں کو سنتے ہیں اور ہمارا مشاہدہ بھی فرماتے ہیں. بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میں کچھ عید دے چن کولوں. خادمین عالیہ دربار عالیہ بلاوڑہ شریف ایک بار گج کے آکو سبحان اللہ یار. مجھے پتا ہے میری بلاوڑہ شریف حاضری ہو چکی ہے الحمدللہ، سرکار جی کے سامنے میں پڑھ چکا ہوں، اس لیے مجھے پتا ہے کہ وہاں کا ذوق ہے. ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ کی بات. میں کچھ عید دے چن کولوں، میں کچھ عید دے چن کولوں وے کسے تین وی عید کرائی ہائی، وے کسے تین وی چنا کسے تین وی عید کرائی ہائی. اس آکھیا میری زندگی چ ایک ہو جی رات تائیں ہے. کیڑی رات کہ اس ملک عرب دی دھرتی تے لا اقسم بہذا البلد. اس ملک عرب دی، اس ملک عرب دی دھرتی تے ایک سونے
बनाई है उस उंगल दे राज इशारे ते वे मैं टूट के ईद मनाई है वे मैं टूट के ईद मनाई है। अच्छा शायर पहले गल की ईदी ने चन्ने नाल, फिर शायर ने ख्याल आ कि 14वीं ने चन्ने नाल कोई गल बात होनी चाहिए कि वे चन्ना चढ़ दिया 14वीं रात दिया ओ चन्ना चढ़ दिया 14वीं रात दिया वे चन्ना चढ़ दिया 14वीं रात दिया घट तेंडी भी रुशनाई नहीं वे घट तेंडी भी रुशनाई नहीं ओए तू घट घट के पिया चढ़दा है इन ते विच दाग सफाई नहीं लेकिन बेदाग है मेरा चन अरबी बेदाग है मेरा चन अरबी जिंदे विच खामी काई नहीं वे महबूब मेरे दी मिसल कोई वे मेरे रब ने शक्ल बनाई यार बुलंद आवाज से आस्ताना आलिया बड़ा बड़ा शरीफ वे मेरे रब ने शक्ल बनाई नहीं ते मैनू डर नहीं ज़वालां दा सारे कहिए सुभान अल्लाह। आपकी मौजूदगी का ये सबूत है, आप सुभान अल्लाह कहते हैं तो हमारा हौसला जरा बढ़ जाता है कि यार हमारी बात की कोई कीमत पड़ रही है कि ये सुभान अल्लाह। मैनू डर नहीं ज़वालां दा मैनू डर नहीं ज़वालां दा वे मैनू डर नहीं ज़वालां दा क्यों क्योंकि मैं ते नौकर हाँ मैं ते नौकर हाँ बोलो मैं ते नौकर हाँ ज़हरा दे लालां दा मैं ते नौकर हाँ ज़हरा दे लालां दा। चौधरी नवाज साहब क्योंकि बुजुर्ग आप हैं हम सब में से और शायरी को समझते हैं और दीगर हज़रात भी सारे शौक रखते हैं शायरी का, आपकी नजर शेर कि ओ गुणहार निकम्मा बेसमझ सामे वे बख्ता अकल नू जंदरा सी मार छड़िया मैं मिसकीन सा किसे कबूलिया ना वे दसा की मैनू हर एक यार छड़िया। फिर की होया फिर बुआ सैयदा दा वे बुआ सैयदा दा मल के बह गया मैं हर एक ने जदू दुरकार छड़िया सज्जन सदके हुजूर दी आग तू मैं इको नजर मारी फड़ के तार छड़िया बोलो मैं ते नौकर हाँ ज़हरा दिया लालां दा। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। उर्दू का एक कलाम समाज फरमाइए। सबको यकीनन याद है, ये कोशिश करें कि सरकार के सलाखानों में आप भी अपना नाम लिखवा लें। हाले दिल किसको सुनाए आपके होते हुए, हाले दिल किस
کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں،